پاکستان کرکٹ کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ایک رپورٹر کو عاقب جاوید نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کچھ مزید ڈیٹیل میں بات کی ہے کانٹریکٹس کے بارے میں، سینٹرل کانٹریکٹس کے بارے میں، جو پچھلے دنوں انہوں نے چینجز کی تھی۔ کیٹیگریز کو 5 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا، ٹریک اے بی، ٹریک اے، پھر ٹریک بی سی، ٹریک سی اور ٹریک ڈی۔ تو اس پر انہوں نے کچھ ڈیٹیل میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے الگ الگ فارمیٹ کی ٹیمیں بنانے کا، یعنی مکس ماحول اب نہیں چلے گا مزید کہ ٹیسٹ والا T20 سٹار بن سکتا ہے، T20 والا ٹیسٹ کرکٹر بن سکتا ہے۔ یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور ہم یہ ساری چیلنجز بہت ٹائم سے اس کو فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں میں چینجز کے لیے ہم نے یہ پہلا سٹیپ لیا ہے کہ ہم آگے ان سارے معاملات کو کلیئر کریں گے۔ اس میں پلیئرز پر بھی بوجھ نہیں ہوگا، وہ بھاگ دوڑ بھی نہیں رہے گی اور بہت ساری چیزیں اس میں آگے جا کے بورڈ کے لیے اور پلیئرز دونوں کے لیے آسانی پیدا کرے گی۔ ان کانٹریکٹس کی مین وجہ یہ بھی تھی ان کو چینجز کرنے کی کہ بہت سارے پلیئرز کو شکوہ رہتا تھا، گلا رہتا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹیسٹ پلیئر کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہتا تھا، لیکن اب سب سے ٹاپ لیول کی جو کیٹیگری ہے ان میں ٹیسٹ پلیئرز کو رکھا گیا ہے، تو یہ ان کا ایک گلا تو دور ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو مزید آگے انہوں نے ایک ڈیٹیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ٹریک میں 2 ٹیئرز ہوں گے، ٹیئر 1 ٹیئر 2۔ اگر آپ ٹیئر 1 میں ہیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، آپ کو فل پیمنٹ ملے گی، یعنی کہ اگر ہم ٹیسٹ اسپیشلسٹ کی بات کریں تو وہ کیٹیگری ٹیئر اے بنتی ہے اور ان کو ملیں گے 40 لاکھ روپے۔ اور اگر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، آپ اس کیٹیگری میں اس سینٹرل کانٹریکٹ کا پارٹ تو ہیں لیکن آپ ٹیئر 2 میں آتے ہیں، تو پھر آپ کی 30 ہو جائے گی یا 35 لاکھ روپے تنخواہ ہو جائے گی ماہانہ۔ لیکن یہ ٹیسٹ پلیئرز کے لیے ایک اچھا اور ایک خوشائند موقع ہے کہ جب ان کے گلے شکوے پہلے رہتے تھے وہ اب دور ہو گئے۔ اس کے بعد جناب جو کیٹیگری ہے ٹریک اے بی، اس میں ٹیسٹ پلیئرز اور ون ڈے پلیئرز کھیلیں گے، ان کی جو سیلری ہے ماہانہ وہ ہے 48 لاکھ ٹیئر 1 کے لیے، اس میں بھی 2 ٹیئرز ہوں گے۔ ٹیئر 2 کے لیے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے فٹنس کے حوالے سے، لیکن پھر بھی آپ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہیں، تو آپ کو 36 to 40 لاکھ روپیز پر منتھ ملیں گے پھر بھی آپ کو، اور ٹیئر 1 کے لیے 48 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ہوگی۔ اسی طرح سے جو ٹریک بی سی ہے اس کی ٹیئر 1 کی سیلری ہوگی 34 لاکھ روپے، اور اس کے بعد جو ٹیئر 2 ہوگا 26 سے 27-28 لاکھ روپے کے لگ بھگ ایک اماؤنٹ بنے گا ان کا منتھلی، یہ ان کی ٹیئر 2 کی سیلری ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جناب وہ کیٹیگری جس کے پیچھے سارے دوڑتے ہیں آج کل، جسے ماڈرن کرکٹ بھی کہتے ہیں، ماڈرن ڈے کرکٹ، تو وہ ہے آپ کے T20 اسپیشلسٹ کیٹیگری ٹریک سی۔ اب اس کی جو سیلری ہوگی ٹیئر 1 کی وہ 26 لاکھ روپے پر منتھ ہوگی، اور ٹیئر 2 کی جو سیلری ہوگی وہ 20 لاکھ روپے پر منتھ ہوگی۔ اب یہاں پر انہوں نے چونکہ ان کو لیگز کی بھی آزادی دی ہوئی ہے، تو ان کی وہاں سے اچھی خاصی ماہانہ یا اس کو کہہ لیں کانٹریکٹ کے ذریعے لیگز کے ساتھ وہ اچھی ارننگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کی ماہانہ سیلری کم رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو آپ کی کیٹیگری آتی ہے وہ ہے ٹریک ڈی۔ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں ہماری جو آگے فیوچر کے سٹارز ہوں گے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کیٹیگری بنائی گئی ہے، تو اس کی جو ماہانہ سیلری ہوگی وہ 10 لاکھ روپے پر منتھ ہوگی، اور اس میں کوئی ٹیئر نہیں رکھا گیا۔ اس میں جتنے بھی پلیئرز ہوں گے 20-25 یا جتنی بھی ان کی تعداد ہوگی ان سب کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، تو وہ پلیئرز جب اوپر آئیں گے اور کھیلیں گے تو ایک آسان راستہ ہوگا، پتہ ہوگا سب کو کہ یہ T20 کا ہے، یہ ٹیسٹ کا ہے، یہ ون ڈے کا ہے، یہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو کیپٹن بھی تینوں فارمیٹس کا ایک رکھا جاتا تھا، اسی چکر میں ہم نے بابر اعظم کو تباہ کیا ہے، ٹیسٹ کا بھی وہی کیپٹن، ون ڈے کا بھی وہی کیپٹن، T20 کا بھی وہی کیپٹن۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک پلیئر اگر ٹیسٹ پلیئر ہے اور وہ اس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور آنے والے وقت میں T20 کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے یا سیریز آ رہی ہے، کوئی بھی ICC ایونٹ ہے، تو اس میں اگر وہ شرکت کرتا ہے تو وہ T20 سٹار نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اس فارمیٹ کا پلیئر ہی نہیں ہے، وہ کیسے کھیلے گا؟ اور اگر کوئی T20 کا پلیئر ہے اور سامنے کوئی ٹیسٹ کی، آپ کی حال ہی میں دیکھ لو آپ کی سیریز کیسے گزری ہے، تو وہ کمنگ وقت میں ٹیسٹ کا سٹار پلیئر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ان تمام فارمیٹس کو جو الگ ٹیمیں بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس سے پاکستان کی کرکٹ مزید اچھی بنے گی۔
اب جو وہ شرائط کی بات تھی کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنی پڑے گی، ڈومیسٹک میں اپنی اویلیبلٹی دکھانی پڑے گی، تب ہی آپ سینٹرل کانٹریکٹ پائیں گے۔ اب اس میں جو ٹیسٹ پلیئرز کی جو کیٹیگری ہے ان کے لیے کم سے کم 6 فرسٹ کلاس میچز لازمی کھیلنے ہوں گے، اس کے بعد وہ فٹنس ٹیسٹ ہوگا ان کا، پھر اس کے بعد جا کے وہ کوالیفائی کریں گے اپنی سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے۔ اسی طرح سے جو ون ڈے پلیئرز ہیں ان کو بھی میچز کھیلنے پڑیں گے، T20 میں بھی ان کو میچز کھیلنے پڑیں گے ڈومیسٹک میں، تو تب جا کر اس کے بعد پھر ان کا فٹنس اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد جا کے پھر یہ کوالیفائی کر پائیں گے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے۔ تو پلیئرز کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ پلیئرز پر بوجھ رہے گا کہ بھائی میں ون ڈے میں بھی ٹاپ پر رہوں، میں T20 میں بھی ٹاپ پر رہوں، میں ٹیسٹ میں بھی ٹاپ پر رہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس میں جو ٹیسٹ پلیئر ہوگا وہ ٹیسٹ پہ فوکس کرے گا، جو T20 کا پلیئر ہوگا وہ T20 پہ فوکس کرے گا، جو ون ڈے کا پلیئر ہوگا وہ ون ڈے پہ فوکس کرے گا، اور اس طرح سے یہ سارے مسئلے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے جو بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے کہ اس کو اس فارمیٹ سے کٹا دو، وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے اس کو ون ڈے کھیلنا چاہیے، اس کو T20 سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ بہت ساری جو ہماری ماشاءاللہ سے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو محروم ہو گئے ہیں کرکٹ کھیلنے سے، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ بھی اپنے تجزیے دیتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ تو خیر، اب یہ چیز جو ہوگی یہ آپ کی کرکٹ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور ایک اچھی طریقے سے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یار محسن نقوی صاحب جو ہے یہ کرکٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بندہ کر کے دکھائے گا آپ کو۔ اور ایک مین بات جو انہوں نے کی کہ اگر کوئی پلیئر کسی بھی فارمیٹ کا ان معاملات پر پورا نہیں اترتا جو ریکوائرمنٹس ہیں، ڈومیسٹک کی اویلیبلٹی ہو گئی یا کوئی بھی دوسرا ریزن ہو سکتا ہے، فٹنس اور میڈیکل پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کوئی انجرڈ ہو گیا تو اس کو تو نہیں کر سکتے نا کہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے، لیکن اگر کوئی پلیئر ڈومیسٹک میں اپنی اویلیبلٹی میک شور نہیں کرتا تو اس کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم بھی ہو سکتا ہے یا معطل بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، کیونکہ سینٹرل کانٹریکٹ کا مقصد صرف تنخواہ دینا نہیں ہے کہ آپ آئیں ماہانہ سیلری لیں، آپ کھیلیں نہ کھیلیں بس آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑے گی، آپ کو وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑے گی۔ تو اب بڑے بڑے نام آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کرکٹ بہتر ہونے والی ہے۔ اب عاقب جاوید نے آخر میں ایک اشارہ کیا ہے کہ T20 کرکٹ میں آپ کی مزید تبدیلیاں آنے والی ہیں، یہ تھوڑا سا شاکنگ ہے۔ وہ کیا تبدیلیاں ہیں، آخرکار یہ کیا کرنے والے ہیں، آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چلے گا، لیکن میرے حساب سے کچھ اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ ان کی چینجز، یہ تبدیلیاں، یہ محنتیں، یہ کاوشیں پاکستان کرکٹ کو آگے کہاں تک لے کر جا سکتی ہیں، کہاں تک چینجز آتی ہیں، کہاں تک کامیابیاں ملتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سو بیسٹ آف لک، وی ہوپ کہ پاکستان کرکٹ بہت اچھی ہو، آنے والے ورلڈ کپ میں ہم بہت اچھی پرفارمنس دیں اور ورلڈ کپ جیتیں۔ یار بہت ٹائم ہو گیا، ابھی ٹرافی وافی نہیں اٹھائی ہے کوئی۔